یہ ایشو ایسا ہے کہ ایک دو ٹویٹ یا پارٹی دفتر سے ایک سٹیٹمنٹ سے شاید ہم پوری طرح سے اس ایشو کو ٹچ نہیں کر پائیں گے، اس لیے آج یہ پریس کانفرنس بلانا ہم نے مناسب سمجھا۔ کچھ ہفتوں سے پورے جموں کشمیر میں ایک اتھل پتھل کا ماحول بنا ہوا ہے۔ ہر طرف سے دیکھیں تو لوگ پریشان ہیں، حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اخباروں کے ذریعے چھپتا ہے جس لسٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلانے لوگ جو ہیں وہ غیر قانونی طور سرکاری زمین پہ قبضہ جمائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اس لسٹ میں بہت سے یو این او، آرمی پبلک اسکول، اس طرح کے بھی نام اس لسٹ میں درج۔ اس کے بعد وہ لسٹ غائب ہو جاتا ہے اور پھر کوئی دوسرا لسٹ آ جاتا ہے۔ اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پرسوں ہی، کیونکہ جیسے میں نے کہا ان لسٹوں کے بعد ہر کوئی پریشان ہوا، میری بہن خود ہائی کورٹ گئی، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ جس مکان کا اس لسٹ میں ذکر ہوا ہے گپکار روڈ پہ، اس کی لیز ابھی بھی باضابطہ انٹیکٹ ہے اور اس لسٹ پہ کئی سال ایکسپائر ہونے میں، تو ہم یہ جانتے تھے کہ ہمارا نام اس لسٹ میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اگر ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے تو پھر باقیوں کا بھی اسی طرح کا حال ہوگا۔ تو میری بہن ہائی کورٹ گئی، گورنمنٹ کے جو وکیل ہیں انہوں نے ہائی کورٹ میں کہا کہ یہ لسٹ جو ہے یہ فرضی لسٹ ہے، اور ایسا کوئی لسٹ جو ہے گورنمنٹ نے جاری نہیں کیا، حالانکہ وہ لسٹ جو ہے میڈیا میں خوب کھاپ چلی اور سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ وغیرہ پہ، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ لسٹ نہیں تو کون سا لسٹ، تو وہ خاموش رہے۔ تو اس پہ پھر ہم مجبور ہوتے ہیں پوچھنے پہ کہ پچھلے کئی دنوں سے جو یہ بلڈوزر چلانے کا سلسلہ چلا ہے یہ کس بنیاد پہ ہو رہا ہے؟ اگر جو لسٹ فی الحال پبلک ڈومین میں ہیں وہ فرضی لسٹ ہیں، اور گورنمنٹ نے خود ہائی کورٹ میں یہ کہا کہ ان لسٹوں پہ انکوائری ہو رہی ہے، تو جہاں جگہ جگہ بلڈوزر بھیجے جا رہے ہیں وہ کس بنیاد پہ؟ اگر کوئی لسٹ ہے جو کہ گورنمنٹ لسٹ جینیوئن مانتی ہے، جب گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ لسٹ صحیح ہے، تو وہ لسٹ پبلک، کیونکہ جہاں یہ لوگ بلڈوزر لے کے جا رہے ہیں وہاں کوئی کاغذی کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ میں اپنے رشتہ داروں کا مثال آپ کو دے سکتا ہوں، جب یہ نیڈوز گئے وہاں اپنا بلڈوزر لے کے، جس میں آپ سبوں کو پہلے بتایا گیا، وہاں جو رہنے والے لوگ تھے ان کو پتا نہیں، افسر نے کاغذ دیکھنے سے انکار کیا، کہا مجھ پہ پریشر ہے، مجھے کچھ کرنا ہے، اور پھر انہوں نے اپنا بلڈوزر، اور یہ ایک جگہ نہیں، یہ کئی جگہوں سے یہ خبریں آ رہی ہیں۔ ہمارے بھی فون کافی بجے جس میں لوگوں نے ہمیں کہا جناب یہ میری ملکیتی زمین ہے، میرے پاس اس زمین کے کاغذ ہیں، لیکن حکومت والے آئے اور انہوں نے ہماری زمین جو ہے انہوں نے وہاں پہ بلڈوزر چلایا، نہیں کوئی نوٹس نہیں، تو پھر کہاں؟ کیا قانون نام کی کوئی چیز نہیں؟ کوئی پروسیجر نام کا کوئی چیز نہیں؟ کیا یہ حکومت کا فرض نہیں بنتا کہ وہ پہلے نوٹسز ایشو کریں اور ریٹرن میں نوٹس ایشو کریں؟ نوٹس جو ہے صرف زبانی نہیں ہوتا، نوٹس کا جو ہے ریسیپٹ آپ کو حاصل کرنا ہوگا۔ اب اگر حکومت کہتی ہے کہ ساگر صاحب کو انہوں نے 3 مہینے پہلے نوٹس دی، تو مہربانی کر کے اس نوٹس کا ریسیپٹ دے دیجئے، ہمیں دکھائیے کہ آپ نے نوٹس دیا۔ اور یہاں تک بھی کیا یہ ہم نے قانون کو دیکھا، یا یہاں پہ ایک لالیس سوسائٹی ہم قائم کر رہے ہیں جہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جہاں آپ چاہیں اپنا بلڈوزر لیں، میڈیا کو آپ ساتھ چلائیے اور اس کے بعد کوئی سوال نہ کرے؟
سب کو ڈرایا دھمکایا ہوا ہے کہ آپ سب ہیں کہ یہ اب ایک کرپشن کہیں گراس روٹ لیول پہ افسر جو ہیں اب اس چیز کو اب کیونکہ لسٹ کہیں پبلک ڈومین میں ہے نہیں تو اب ٹیلی فون کے ذریعے لوگوں کو کہا جا رہا ہے آپ کا نام لسٹ میں ہے, آپ ایسا کرو کنال ایک کنال کے لیے 1,00,000 1,50,000 روپے کو پتا نہیں اور پروسیجر کیا ہے. اس لیے ہم اپنے طرف سے آج گورنمنٹ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو سب کو ڈرانے کا دھمکانے کا اور پریشان کرنے کا ایک مہم چلایا جا رہا ہے اس کو مہربانی کر کے روک دیجیے. ہم میں سے کوئی ان کو کی جائے لیکن روکنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, ڈرانے دھمکانے سے نہیں. بلڈوزر جو ہے آپ کا پہلا قدم نہیں ہونا چاہیے, بلڈوزر آپ کا آخری قدم ہونا چاہیے. اس لیے ہم حکومت سے آج کہنا چاہتے ہیں کہ فی الحال یہ بلڈوزر بھیجنے کا آپ سلسلہ روک دیجیے. یہ ہم نے ویریفیکیشن کی ہے, یہ لسٹ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ فلانے لوگ جو ہیں وہ غیر قانونی طور جو ہے سرکاری زمین پہ قبضہ جمائے ہوئے بیٹھے ہیں. اس کے بعد جن لوگوں کے نام ان لسٹوں میں درج ہیں ان کو کم سے کم آپ 4 سے جن لوگوں کے پاس اپنی وہ قبضے کی زمین کے کاغذ نہیں ہیں یا وہ کلیم نہیں کر سکتے ہیں, اس کے بعد یہ سارا پروسیس کرنے سے ان کو نوٹس نکالیے اور ان سے کہیے کہ یہ تمام تحقیقات کرنے کے بعد آپ اس فلانے زمین کے پلاٹ پہ جو ہے غیر قانونی طور بیٹھے ہیں. پھر ان کو موقع دے دیجئے کہ وہ خود اپنی مرضی سے وہ زمین کا حصہ چھوڑیں یا اس کو ریگولرائز کریں. کسی اسکیم کا ہیرو بنے ہوئے لوگوں کی مصیبت اور مشکلات کو دیکھتے ہوئے یہ صحیح بات نہیں ہے. آج کوئی جموں کشمیر میں سلسلے کو دیکھ کے پریشان نہیں ہے اور گورنمنٹ کا کام لوگوں کو پریشان کرنا نہیں ہے. گورنمنٹ کا کام ہے لوگوں کو راحت پہنچانا, لوگوں کے زخموں پہ مرہم کرنا. میں پھر یہ دہرانا چاہتا ہوں کہ ہم غیر قانونی طور سرکاری زمین گزارش کریں گے کہ جہاں پہ آپ کے کاغذات ہیں آپ گورنمنٹ کو سبمٹ کریے اور اپنا نام اس لسٹ سے نکالیے. جس طرح میری بہن نے پچھلے دنوں ہائی کورٹ کا استعمال کیا, ہر کوئی کورٹ پہنچ نہیں سکتا, لیکن اگر گورنمنٹ یہ طریقہ جو ہے یہ اڈاپٹ کرے تو مجھے لگتا ہے کافی لوگوں کو اس سے جو ہے راحت مل سکتی ہے. اور ایک سکیم جیسی باقی جگہوں پہ ہم نے دلی میں بھی دیکھا جہاں پہ پوری کالونیاں جو ہے وہ ریگولرائز کی گئی ہیں, یہاں پہ بھی ایک ایسا سکیم ہونا چاہیے. I don't know whether this is an issue that will resonate in the rest of the country. جناب یہ پارلیمنٹ الیکشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا جموں کشمیر کے جب کبھی الیکشن ہوں گے اس کے ساتھ جڑا ہوا میں کہہ نہیں سکتا. اتنا تو میں ضرور کہوں گا کہ اگر ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو راحت پہنچائیں. جس طرح سے آروپ لگے ہیں کہ بھاجپا اپنے لوگوں کو ہاتھ نہیں لگا رہی, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جموں میں بھی جو ہے ایک اسپیسیفک کمیونٹی کو جو ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ ایک امبیلنس تو ضرور ہے. اگر آپ دیکھیں جموں میں کن علاقوں میں بلڈوزر بھیجے جا رہے ہیں اور اکثریت وہاں کون سے لوگ رہتے ہیں, شاید اسی سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کے انٹینشنز جو ہے صحیح نہیں ہیں. ایک کیلکولیٹڈ ڈیزائن کے تحت یہاں کے بھائی چارے کو اور یہاں کی یونٹی کو جو ہے زخم پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور وہ سارا کچھ تو آپ کے سامنے ہے. عمر صاحب جس طرح آپ نے خود احاطہ کیا کہ جو پروسیس اپنایا جا رہا ہے اکارڈنگ ٹو یو وچ از الیگل, تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ایک ریسپانسبل پالیٹیشین جموں کشمیر کے ہونے کے ناطے کیا آپ نے یہ مسئلہ ایل جی کے ساتھ ٹیک اپ کیا؟ اگر ایل جی سے کچھ بات نہیں پڑا نہیں, اب ایل جی سے ہم نے پارٹی میل کر کے پی ایم او کے آفس سے بھی نہیں, اب ہم نے کوئی فائدہ ہی نہیں. ہم نے جب اس سے پہلے
کبھی ایل جی سے کوئی بات کرنے کی کوشش کی تو ہمیں کوئی رسپانس وہاں سے ملا نہیں. ایسے امپورٹنٹ ایشوز جن میں کہ مائنورٹی ٹارگیٹنگ، اس پہ بھی جب فاروق صاحب نے ایل جی صاحب سے گزارش کی کہ میٹنگ بلائے اور اس پہ بات کریں، کوئی وہاں سے رسپانس نہیں آیا. تو جب ایک دو بار دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ملتا، تیسری بار کھٹکھٹانے کا کوئی فائدہ نہیں نا. تو ہم نے سوچا کہ سیدھا ہم پریس کے ذریعے ہی یہ بات وہاں پر لے جائیں. اس سے پہلے ہم نے انتظار کیا تھا کہ شاید پارلیمنٹ میں اگر کوئی کارروائی ہوگی تو ہمارے ممبر پارلیمنٹ حضرات جو ہیں پارلیمنٹ میں اس ایشو کو اٹھائیں گے. اس لیے میں نے 2-4 دن انتظار کیا یہ پریس کانفرنس بلانے سے پہلے، لیکن پارلیمنٹ میں بھی کوئی کارروائی دکھ نہیں رہی ہے. اب کب تک ہم پارلیمنٹ کا انتظار کریں گے اور کب ہمارے ممبر کو وہاں موقع ملے گا اور کب وہاں پہ سنوائی ہوگی؟ تو وہ پروسیس تو چلے گا، وہ چینل بھی ہم استعمال کریں گے، لیکن یہ ایسا ایشو ہے، اس کو جتنی جلدی گورنمنٹ اس پہ رسپانس کرے اتنا بہتر ہے. تو ہم نے سوچا طریقہ یہی اچھا ہوگا کہ ہم پبلک ڈومین میں ہی اس کو ڈال دیں. پیرزادہ عاشق آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس بلڈوزر کو روکا جائے، بٹ چیف سیکرٹری کے اسٹیٹمنٹس کو سامنے رکھتے انہوں نے کہا کہ کورٹ کا دروازہ کھلا ہے، کوئی بھی جا سکتا ہے، بٹ بلڈوزر جو ہے نہیں رکے گا اور لینڈ کو ایوکٹ کرنا ہی ہے. تو اسٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ غلط اسٹیٹمنٹ ہے نا. بلڈوزر کسی بھی حکومت کا فرسٹ رسپانس نہیں ہو سکتا ہے. میں آپ سے پہلے ہی کہہ رہا ہوں، کس بنیاد پہ چیف سیکرٹری صاحب بلڈوزر بھیج رہے ہیں؟ جب خود ہائی کورٹ میں انہوں نے مانا کہ فی الحال ابھی تک جو لسٹیں آئی ہیں وہ غلط ہیں، وہ فیک ہیں، تو جینیون لسٹ کس کے پاس ہے؟ صرف چیف سیکرٹری کے پاس. کیا آپ اور مجھے کوئی حق نہیں ہے جاننے کے لیے کہ ہمارا نام کسی لسٹ میں ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہم صرف اس وقت کا انتظار کریں گے کب یہ ہمارا گیٹ توڑیں گے اور بلڈوزر لے کے اندر گھسیں گے؟ کیا آپ کو نوٹس نہیں ملنا چاہیے؟ کیا مجھے نوٹس نہیں ملنا چاہیے؟ اب آخرکار یہ چیف سیکرٹری صاحب جانتے ہیں کہ ہر کوئی ہائی کورٹ نہیں پہنچ سکتا. وہاں ویسے بھی ہمارے کورٹس جو ہیں وہ اوور لوڈڈ ہیں، بہت کم موقع ملتا ہے وہاں سنوائی حاصل کرنے کا. طریقہ یہ ہے نا کہ آپ پروسیجر اڈاپٹ کریے. جس لسٹ کے بنیاد پہ آپ لوگوں کے گھروں پہ بلڈوزر بھیج رہے ہیں اس لسٹ کو پہلے پبلک ڈومین میں ڈالیے اور لوگوں کو ایک موقع دے دیجئے کہ وہ اپنے کاغذ لے کے آپ کے پاس گورنمنٹ میں آئیں. کوئی آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کبھی بلڈوزر مت چلاؤ. ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس کاغذ ہیں اور جن کو یہ کاغذ سامنے پیش کرنے کا موقع نہیں مل رہا. جیسے نیڈوز میں جو ہوا، جب افسر وہاں کھڑا تھا، آپ لوگ وہاں گواہ تھے، وہ افسر کے پاس جاتے رہے کہ اب ہمارے کاغذ دیکھو، کاغذ دیکھو، کاغذ دیکھو. انہوں نے کہا نہیں، ہمیں اوپر سے پریشر ہے، ہمیں کچھ کرنا ہے. ارے کس چیز کا پریشر؟ کاغذ دیکھیے نا. Not if there is no legitimate claim, give them a chance to go. If not, then use the bulldozer. Bulldozer should be a measure of last resort, not the first option. Pirzada Ashik. How should you see these kind of statements that only poor will be spared and فلموں میں جو آپ مورتی دیکھتے ہو نا، جس میں وہ ترازو پکڑ کے ہوتے ہیں، آنکھیں کھلی ہیں یا بند؟ جہاں تک مجھے پتا ہے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ قانون جو ہے وہ بید بھاؤ نہیں کرتی، قانون میں فرق نہیں ہے. ہندوستان کے آئین میں کہیں پہ یہ درج نہیں ہے کہ فلانا قانون صرف امیروں کے لیے ہے یا غریبوں کے لیے ہے یا فلانی جگہ میں رہنے والوں کے لیے ہے یا یہاں کے لیے نہیں ہے. اس طرح کے قانون جو ہے وہ سب کے لیے ہیں اور اسی سے پھر گورنمنٹ کے انٹینشنز جو ہیں وہ پتہ چل جاتے ہیں. یہ پک اینڈ چوز ایک ہوا بنانے کے لیے. میں پھر یہ بات دہرانا چاہتا ہوں، غیر قانونی طور زمین پہ قبضہ جمائے ہوئے بیٹھے ہیں. افضل صاحب، آپ نے کافی اسٹریس کیا ہے نوٹیفیکیشن، آپ نے اس پر کافی اسٹریس دیا کہ کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے. کل کو اگر گورنمنٹ نوٹیفیکیشن ایشو کرتی ہے جہاں پہ جن لوگوں نے غلط کیا ہے، اس پر آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ دوسرا کہ کیا آپ کو اس میں کئی جگہ دکھائی تو نہیں دیتا اس میں جو لینڈ ٹو ٹیلر کا جو بات ہوتی ہے اس میں شیر کشمیر کا زمانہ یاد آ رہا ہے، اس میں زیادہ بھی بولا جا رہا ہے کہ جو کاشترایاں وغیرہ ہے وہ کافی تعداد میں ہے کشمیر ایز کمپیئر ٹو جو شہری سری نگر ہے، زیادہ تو وہی تھا لینڈ ٹیلر، وہ مسئلہ وہیں سے چل رہا ہے.
اور دوسرا کہ جیسا آپ نے خود کہا آپ اس کے اگینسٹ نہیں ہیں بٹ ایک پروسیجر ہونا چاہیے، لیکن جنہوں نے غلط کیا ہے کیا یہ ڈرائیو صحیح ہے اور وہ میں پھر اس بات پہ میں دہرانا چاہتا ہوں اب ہم ویسے کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ غیر قانونی ہونا چاہیے، ایک دوسرا پروسیجر میں کیا خرابی ہے نا، آپ میں سے کوئی یہ کہنے کے لیے تیار ہے کہ گورنمنٹ کو کسی پروسیجر کی ضرورت نہیں ہے؟ ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیجر ہونا چاہیے. لینڈ ٹو ٹلر تو یہ لوگ وہ ڈومیسائل لا لایا اور باقی چیزیں کی، اس کا بھی ایک مقصد تھا لینڈ ٹو ٹلر کو کمزور کرنے کا، یہ بھی اس میں ایک سٹیپ ہو سکتا ہے. نوٹس نکالنا ایک چیز ہے، لیکن نوٹس میں بھی جیسے میں نے کہا اس میں بھی آپ کو وقت دینا ہوگا نا کسی کو کہ وہ ثابت ہے. مثال کے طور پہ کل کو آپ کو نوٹس نکلے، یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ آپ کا نوٹس ہے میں کل بلڈوزر لے کے آ رہا ہوں. ان کو یہ کہنا ہوگا نا یہ آپ کا نوٹس ہے، قانون کے تحت آپ کو اتنے دن دیے جا رہے ہیں، اگر آپ کے پاس ایک لیجیٹمیٹ کلیم ہے اس زمین کا وہ کلیم آپ سبمٹ کریے، ہم اس کو ویریفائی کر لیں گے. وہی ہم آپ سے کہہ رہے ہیں. عمر صاحب یہاں سے بھی گورنمنٹ کے یہاں پہ لاز لائے اور یا کوئی گورنمنٹ کا آرڈر یا سرکولر جاری ہوا اس پہ وقتاً فوقتاً نیشنل کانفرنس نے، پی ڈی پی نے یا باقی جماعتوں نے بی جے پی یا گورنمنٹ کو اپوز کیا، ٹویٹر کے ذریعے آپ نے احتجاج کیا اور پریس کانفرنس کے ذریعے، لیکن آپ خلاف اس کے احتجاج کرتے ہیں. سب ہم احتجاج ایشوز پہ کرتے ہیں، ہائی لائٹ کرتے ہیں اور ان پہ ایک گورنمنٹ سے جو ہے ایک یا تو قدم ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا اس کا علاج ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. کئی جگہوں پہ جہاں پہ غلط لسٹیں نکلی ریکروٹمنٹ کی، اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا گیا، گورنمنٹ نے اس کو درست کرنے کے لیے قدم اٹھائے. کچھ اور ایسی ایشوز آئے جس پہ ہم نے آواز اٹھائی، گورنمنٹ نے کریکٹو سٹیپس لیے. آج جو ایشو ہم لے کے یہاں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اس پہ بھی کچھ کریکٹو میجرز ہوں گے، نہیں ہوں گے تو ہم اپنا اگلا قدم جو ہے وہ ہم اس پہ غور کر کے لے لیں گے. جہاں تک آپ نے بڑے ایشو 5 اگست کی بات چھیڑی، ہم نے ہمیشہ آپ سے کہا نا ہماری لڑائی کون سی ہے. ہم نے کہا اٹ از اے کانسٹیٹیوشنل، اٹ از اے پیسفل، اٹ از اے لیگل اینڈ اٹ از اے پولیٹیکل فائٹ دیٹ ول کنٹینیو. آپ فارمرز کی بات ہمیشہ چھیڑتے ہو. مجھے بتائیے نا کس پولیٹیکل پارٹی نے فارمر کا ایجیٹیشن شروع کیا؟ کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں، وہ فارمرز نے خود کیا. اٹ ہیڈ نو یہاں تک کہ فارمرز نے وہاں پولیٹیکل پارٹیز کو آنے کی اجازت بھی نہیں دی. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو نا آپ کہ فارمر ایجیٹیشن کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایجیٹیشن تھا، وہ خود کیا. یہاں کے لوگ بھی جس دن چاہے نا وہ بھی فارمرز کی طرح ایجیٹیشن کر سکتے ہیں اور ہمیں اس ایجیٹیشن میں آنے سے روک سکتے ہیں. کوئی ان کو اس چیز کے لیے انکار نہیں کر سکتا. عنایت Supreme Court has had with the petitions challenging the August 5 decision, do you think that we can still have a hope of going to the Supreme Court? Look, so long as the issue is alive in the Supreme Court, I will always be hopeful. In fact, if anything, the delay makes me even more hopeful. I'll tell you why. Because I truly believe that if the government was confident in its defense, it would have pressed the Supreme Court for an early hearing. As the fact that the government has shown such amazing reluctance to get into this discussion in the Supreme Court shows that they at least privately understand that they don't have a leg to stand on. So one day I believe that the delay is indicative of the fact that we have a strong case in the Supreme Court, and I'm even more hopeful now than perhaps I was in the beginning. Will you take this elections to the Supreme Court? That's my point. The elections issue, because I think somebody from Jammu had gone to the Supreme Court, but I'm not sure what issue they took to the Supreme Court. I think they wanted a blanket ban on the stopping of demolitions. I think our next step will depend on how the government responds to what I think are very reasonable suggestions to the government. If there is a positive response, so be it. If there isn't, then yes, we will definitely consult
lawyers to see what options we have. Politicians are claiming that the judiciary is dancing on the tunes of ruling government overtakes her. लेकिन अब ये मैं नहीं मानता हूँ. सुनिए अब अगर जुडिशरी को गवर्नमेंट के इशारों पे नाचना होता तो शायद मेरी बहन के घर के बाहर आज बुलडोजर होता. नहीं है, इंसाफी होगी. Last two questions, आप और फिर पीरजादा. Poor and rich theory from the government as a tactical response, and do you see really any conspiracy behind this all eviction that has been intensified now from last year? Look, it is a move to divide people. We have seen this with this government. They are desperately trying to divide people, whether on regional basis, on religious basis, on caste basis, on community basis, now on economic basis. This is just one more step in that direction, to try and suggest that they should create a gulf or a wedge between rich and poor, knowing fully well that the law does not offer any such discrimination. What the suggestion or the solution or the steps that we have advocated have no such divisions. They are equal for rich, for poor. They cut across religious lines, they cut across regional lines. And I believe they are the best possible way for the government to address the concerns people have, also while ensuring that blatant misuse or capture of government land is put to a stop. Last question. So I have a very different question, which is that post August 5, 2019, they have changed land laws and many times and changed the nomenclature. So even people are confused about the nomenclature of land which they are occupying right now. For example, Shamil land. People don't know, earlier it was a property land, whether it's a property land. Do you give legitimacy to this LG government to take measures which will impact thousands of people, or it should be the state elected assembly which should, and maybe elections if it is 1 year away, so land will not go anywhere. Why doesn't an elected government take it on themselves? Look, we have always said that major decisions of this nature should always be left to an elected government. But this belief of ours and this appeal of ours has always fallen on deaf ears. And therefore, if I had started this press conference only saying that an elected government should be allowed to deal with this issue, I know what the response of this LG's government is. And therefore, if my aim is to at least provide some temporary relief to people, then I need to suggest something that at least will receive some hearing in the LG's government rather than a blanket refusal. As to the other things that you have talked about, including changes of nomenclature, land laws and things like that, I have always been a firm believer that the solution to all that lies in the post-election scenario, when Jammu and Kashmir, as per the commitment of the Prime Minister and the Home Minister, is restored full, unadulterated statehood, wherein we can review all these decisions taken by the Lieutenant